بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیسے اور کس طرح باہر آئے، اس کا ذکر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی میں کیا ہے۔ تفسیر نعیمی جلد اول میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے تشریف کا واقعہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور محدثین اور مورخین سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے خود وہ دانہ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ اس کے کھانے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس اتر گیا، جاتا رہا، اور وہ حضرات جو ہے برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ شرم کے مارے انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانا شروع کیا، ڈھانپنے لگے۔ تو اسی حالت میں رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ حضرت آدم و حوا، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا؟ یہ حضرات عذر کے سوا اور کیا پیش کر سکتے تھے؟ تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان سب کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر سراندیپ کے اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو نود کہتے ہیں، اور حضرت حوا کو ساحل عرب پر یعنی سعودی عرب میں جو جدہ ہے اس میں اتارا گیا، اور مور کو مرج الہند میں، اور شیطان کو جنگل یسان میں جو کہ بصرے سے کچھ فاصلے پر ہے، یا جہاں آج یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے، وہاں پر اتارا گیا۔ اور سانپ کو سجستان یا اصفہان وہاں پر اتارا گیا، اس لیے وہاں اب بھی بہت زیادہ سانپ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی جو ہے سزا دی گئی، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حیض و حمل اور کم عقلی اور نقصان میراث میں ملی۔ سانپ کو جو ہے اس کے پاؤں غائب کر دیے گئے اور اسے پیٹ کے بل چلایا گیا، اور اس کی غذا مٹی جو ہے قرار دی گئی۔ مور کے پاؤں بدصورت کر دیے گئے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مور کے پاؤں بلیک ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، بدصورت ہوتے ہیں۔ اور ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی، یعنی بگاڑ دی گئی، اس کو ذلیل و رسوا کر کے دنیا میں رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے، سرسبز ہے، اور عود اور کرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے، اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے خوشبودار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ اپنے ساتھ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس قدر گریہ زاری میں مشغول ہو گئے کہ ان کے جو ہے تخموں سے بے خبر ہو گئے۔ تو شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا، جس تخم پر ان کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھائے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جن کے اوپر والا حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹلی پھینک دی جاتی ہے، تیسرے وہ جن کے اوپر والا جو چھلکا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھایا جاتا ہے۔ اور وہ اپنے ساتھ جو ہے لوہے کے اوزار بھی لائے تھے۔ اور حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی تھی اس حد تک حرم جو ہے کی حدود قائم ہوئی۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت جو ہے وحشت اور گھبراہٹ ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی آئے اور بلند آواز سے اذان دی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ جو ان کی وحشت دور ہو گئی، ان کو سکون ملا۔ اور یہ جو تمام واقعات ہیں یہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہیں اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔